پچھلے ہفتے کتاب الزکوٰۃ شروع کی تھی. دین کے کسی باب کا علم حاصل کرنا وہ 1000 نوافل سے بڑھ کر اجر و ثواب ہے اس کا. پچھلے ہفتے کیونکہ کچھ خواتین کی طرف سے شکایت آئی تھی کہ پوری بات انگریزی میں ہوئی اور اردو میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو بعض خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. تو اگر میں کوئی بات انگریزی میں کہنے سے رہ جائے تو وہ بتا دیں، اور اگر اردو میں کہنے سے رہ جائے تو وہ بھی بتا دیں انشاءاللہ. اس سے وقت تو تھوڑا زیادہ لگتا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات دہرا بھی دی جاتی ہے، ذہن نشین کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور خواتین اور حضرات میں بھی جن کو اگر اردو کا زیادہ ذوق ہو تو ان کے لیے آسانی رہتی ہے. So inshallah, if I forget anything, if I forget to repeat something in Urdu, you can tell me, and if I forget to repeat something in English, someone else can tell me. Last week we had started Kitab al-Zakah, and we had said that there's 3 key purposes of zakat. One of them we talked about last time, which is that, and this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has given us all the ibadat. The reason is to train ourselves and to protect ourselves from going in the wrong direction. The capacities that have been given to us, they will definitely make us walk and do something. So rather than we do something wrong, something that will harm ourselves, the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has given us deen, and this is sometimes we don't understand, that we think that deen has been given because Allah wants something from us, or we are going to do something for Allah, na'udhu billah. The reason why we have been given deen, the whole reason why we have been given religion is that because we have intellect and because we have free will, we are able to do things, and we are able to think, and we are able to do things. We have this capacity of harming ourselves. We have this capacity of doing a lot of damage to ourselves. If you think about the angels, they do not have any free will. Whatever Allah says, they do it. If you think about the animals, they do not have intellect, or a very minimal, very basic intellect. Basically, it is their instinct, and their instinct tells them to go after their benefit. But human beings are such that they have free will and they have intellect, and the combination of these two things, human beings have the potential to harm themselves and harm the environment and harm their surroundings. They have an endless potential. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala has given us religion to tame, to control and give direction to our intellect and our free will. So this is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. All the things that have been given to us, they are indeed a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. We should love Allah even more. Hakim Akhtar Rahmatullah alayhi, my sheikh, he used to say, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے در راز شریعت کھولتی ہے، در راز شریعت کھولتی ہے، زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. So when you love Allah subhanahu wa ta'ala, you realize that what a benefit, what a mercy Allah subhanahu wa ta'ala has done to us by giving us this deen. میں عرضی کر رہا ہوں کہ یہ جو دین ہم کو دیا گیا ہے وہ مختلف ہم پر احکامات ہمارے اوپر لگائے گئے ہیں. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ احکامات نہیں دیتے تو ہمارے پاس عقل تو ہے اور ہمارے پاس کچھ کر گزرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور یہ دونوں کمبینیشن ایسا خطرناک کمبینیشن ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی. ہمارے پاس بہت زیادہ صلاحیت ہے اپنے آس پاس اس دنیا کو، اس زمین کو، اس ماحول کو نقصان پہنچانے کی. اور اگر ہم دین پر عمل نہ کریں تو آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جتنے بھی کافرانہ نظام ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، وہ بالآخر ایک نہ ایک وقت میں اپنی برائی، اپنا کھوٹا پن وہ ظاہر کر دیتے ہیں. سودی نظام ہو گیا، جو ان کا نظام عدل ہے، دیگر ساری چیزیں جو شریعت محمدیہ کے خلاف ہیں، اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں جھول نکل آتا ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو شریعت دے کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہماری ان صلاحیتوں کو صحیح رخ دے دیا. تو بہرحال پچھلے ہفتے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ، نماز، روزہ، ساری عبادات جتنی فرض کی گئی ہیں، اب نکاح لے لیجئے اور دیگر صدقات، نوافل، اذکار، جس لائن کی بھی عبادات لے لیجئے، ان سب کا اصل جو ایک ہمارے فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیتے، یا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کرنے سے بڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا کر فائدے کی طرف لگا لیتے ہیں. اور زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ یہ
دراصل علاج ہے حب مال کا. دنیا کی محبت میں دو چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں, اور بھی چیزیں ہیں لیکن دو چیزیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں, ایک حب جاہ اور ایک حب مال. ایک تیسری باہ کے مرائض بھی ہوتے ہیں, امراض کے شہوات اپنی جو ڈیزائر پوری کرنے کا, اس میں بھی انسان بے قابو ہو جاتا ہے. اور حب مال کی محبت. اور حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو شروع سے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی شروع سے, بلکہ اب تو بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں بھی میں سننے کو ملا کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے, ابھی رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے, اس کے متعلق پلاننگ شروع ہو جاتی ہے, اس کے ایڈمیشنز کہاں جائے گا, اس کی بکنگ باقاعدہ کہ کس کنڈر گارڈن میں اس کو جانا ہے, کس اس کو شروع سے اس کی ٹریننگ, اس کی اٹھان ایسی ہو کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو, دنیا میں کچھ بن جائے. تو بعض اوقات سننے میں آیا کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ ابھی جو ہے وہ خوشخبری ملی اور ابھی تو ٹائم باقی ہے, لیکن ابھی سے سلاٹس ریزرو ہونے لگی, بکنگ کرائی جانے لگی. تو یہ ساری باتیں پھر اسکول میں بھیجنا, تو اسکول بھی سارا ہمارا اسکولنگ کا مقصد سیدھا سا یہ ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں کامیاب ہو جائے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ایسی اسکولنگ جس میں مقصد دنیا کو بنایا جائے, وہ مسلمان کے دین سے میل کھا ہی نہیں سکتی. چاہے کتنا ہی اسلامک اسکول ہو, وہاں پہ اگر بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے کو دنیا میں کامیاب بنایا جائے تو وہ ابتدا ہی غلط ہے, ابتدا ہی وہ صحیح خطوط پہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اس کے لیے کام کرے جو موت کے بعد آنے والا ہے, اور ہم کامیابی اس کو گردان رہے کہ بچہ دنیا میں کامیاب ہو جائے. منع نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے ہم, حضرت نے بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن مقصد کس چیز کو بنایا جا رہا ہے, سب سے بڑا مقصد کس چیز کو بنایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے. یہ حب مال, ہماری اپ برنگنگ ایسی ہوتی ہے کہ شروع سے ماں کی گود سے ہمیں مال کی محبت سکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لے. آپ نے بھی بچوں کو بھی دیکھا ہوگا, بعض تو بڑے معصوم بچے ہوتے ہیں, لیکن بعض بلکہ بہت سے ہوشیار اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو شروع سے ہی سینس ہوتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے وہ پیسے لے لیتے ہیں. خاص طور سے ذرا سے بڑے ہو جائیں, چلنے پھرنے لگیں, 4-5 سال کے ہو جائیں, اس کے بعد ان کو پیسہ سب سے کام کی چیز لگتی ہے. بہرحال تو ہمارے یہاں اپ برنگنگ اس قسم کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے. والدین کو اس بات کا سینس ہونا چاہیے کہ شروع سے اپنے بچے کو دنیا میں یقیناً کامیاب بنائیں, اس کے خلاف کوئی نہیں ہے, لیکن آخرت کا سینس دیں. ایک دن مرنا ہے, وہاں کامیاب ہونا ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, اس کو سامنے رکھ کے مال کمانا ہے, اس کو سامنے رکھ کے دنیا کمانی ہے, اس کو سامنے رکھ کے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے. تو وہ پھر اس کو وہ حلال ہی حلال, جائز ہی جائز, بلکہ قرآن کریم میں اس کو خیر بھی کہا گیا ہے. خیر سے مراد بڑی بہتری کی چیز. مال کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو دھاری تلوار ہے. بہرحال میں انگریزی میں ریپیٹ کر دوں انشاءاللہ. سو the way we are brought up, we have this love of wealth, and love of wealth is one of the key things that destroys us. Love of wealth, love of status, and love of fulfilling your desire, that particularly sexual desires. These are the key things that put us on a path away from Allah subhanahu wa ta'ala, that make us indulge and forget about Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why we go to our mashayikh for the treatment of these key things. یقیناً ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں, اور ایسے وظائف آئیں گے بھی آج شاید یا اگلی مجلس میں کہ جن سے انسان کی مال و دولت میں اضافہ ہو جائے. انسان کی اگر شادی نہ ہو رہی ہو, کہیں رشتہ نہ مل رہا, تو رشتے کے وظائف بھی ہوتے ہیں. اسی طرح خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی, اللہم انی ذلیل فاعزنی, یا اللہ میں ذلیل ہوں, مجھے آپ عزت دے دیجئے. اللہم انی فقیر فارزقنی, یا اللہ میں فقیر ہوں, مجھے رزق دے دیجیے. So these are all there, but the thing to understand is that wealth and everything of this world is a two-edged sword. Within limits, it is very beneficial, but if you make it the purpose of your entire life, then it is going to destroy you. Hazrat Maulana Rumi rahmatullahi alayhi, he has given a very beautiful example. The reason why I love our mashayikh so much, one reason is that sometimes they give you such an analogy, such an example that it sticks to your mind, it never goes away. Hazrat has written this example that the relationship of the heart and the wealth is such that a boat is floating on the water,
If there is no water, the boat will not be able to float. Hazrat Hakim Akhtar Rahmatullahi alayhi used to say that when your children are constantly nagging you for food and you do not have food on the table for them, how would you be able to remember Allah subhanahu wa ta'ala? How would you be able to go to the masjid? How would you be able to concentrate on your ibadat? But too much wealth is like water seeping into the boat. If water starts seeping into the heart, if the wealth, the love of wealth starts seeping into the heart, then definitely the ultimate end is that the boat is going to sink. So this is our relationship with this dunya, this wealth, that we need it to survive, but too much of it is going to destroy us. So right from the first day, even before birth nowadays, we have plans for our children, how they will become successful in this world, what school they will go to, which kindergarten they will go to, what do I want them to become, or all of those things. And we are very worried if we see that our child is failing in this world. The real thing that we should be worried about is, are they becoming successful in the hereafter or not? Because just like us, they also have to die. Just like us, they also have an end. They also have to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. So, to attain wealth is permissible. To make it the only purpose of your life is going to destroy a human being. And this is the reason why we go to our mashayikh, that they train us in this regard. They train us how to combat these three desires that can destroy us. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. So zakat is the treatment, is the remedy for the wealth, the love of wealth. हुब्ब माल का इलाज ज़कात है. और इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ज़बरदस्त तरीक़े बताए हैं कि जिससे इंसान बहुत प्रैक्टिकल तरीक़े से इसकी मोहब्बत से बच सकता है. एक तो तरीक़ा जो अभी सो जहन में आ रहा है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो. हमारे मशाइख भी बताते हैं कि अगर किसी को अपनी इस बात की शिकायत हो कि मेरे पास माल दौलत कम है, तो फौरी तौर पे अमीर बनना, इंस्टेंटली, टू बिकम इंस्टेंटली रिच, लुक एट द वन हु इज़ बिलो यू, हु इज़ लेस देन यू इन द वर्ल्ड. You will instantly become rich. Another thing that does is that it creates the spirit of giving thanks to Allah subhanahu wa ta'ala over what you have. Ya Allah, at least I have this. That other person that I interact with or I've seen, they don't even have that. When you give thanks, automatically Allah subhanahu wa ta'ala has promised that when you give thanks, Allah increases what you give thanks over. So therefore, two things happen when you look at someone who is less than you in this world. One is instant feeling of gratification, instant feeling of comfort, satisfaction, that I have this, my Allah has given me this. And then when you give thanks with your heart or your words to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah slowly and gradually increases you in what you give thanks over. La in shakartum la azidannakum. If you give thanks, I will for sure, without doubt, there is absolutely no doubt about it, that if you give thanks, I will definitely increase you in it. So that is one thing. There's a Sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's a famous hadith that you must have heard, inshallah, that one Sahabi came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said that, Ya Rasulullah, the world has turned away from me. The meaning was that I have become very poor. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, where did the tasbih by which the malaika are given, where did it get lost from you? एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मुंह मोड़ लिया है, मुराद ये थी कि मैं गरीब हो गया हूँ. तो हज़रत ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो तस्बीह जिससे मलाइका को दिया जाता है, वो तुमसे कहाँ खो गई, तुमसे कहाँ छूट गई, कहाँ मिस हो गई? फिर फरमाया कि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह. और हमारे मशाइख़ बताते हैं कि ये फ़जर की 2 सुन्नतों और 2 फ़र्ज़ के दरमियान अगर इंसान एक तस्बीह पढ़ ले और अगर ये ना याद हो तो सिर्फ इस्तिग़फ़ार कर ले. इस्तिग़फ़ार पर भी वादा है कि माल इंशाअल्लाह बढ़ जाता है. तो जिसको परेशानी हो उस किस्म की, वो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपने माल को बढ़ा सकता है. सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा इसमें तजर्बे से साबित है कि सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करना, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ ली जाए, हिम्मत हो 3 तस्बीह पढ़ ली जाए, तो उससे
अल्लाह ताला दुनिया में फरावानी अता फरमाते हैं। इन सहाबी का भी ये लिखा हुआ है कि कुछ अरसे बाद वो चले गए और बहुत कुछ अरसे बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि दुनिया इस कदर आ गई मेरे पास कि अब मुझसे संभाली नहीं जाती, समझ नहीं आता कहाँ रखूँ। सो दिस सहाबी द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड हिम दैट this tasbih is subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim wa bihamdihi astaghfirullah. It's very easy to learn if somebody has the even if you just put a little effort you can learn it. Our mashayikh say that you read it between the two sunnahs and the two farz of fajr, but any time of the day read it as much as you can, and inshallah if you can't even learn the whole thing, just do astaghfirullah, thoroughly sincerely repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Over that Allah subhanahu wa ta'ala has promised in the Quran, only in saying astaghfirullah, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala increases you in wealth. Your problems of the world inshallah will be taken care of. A Muslim, they are not built to deal with the problems of this world constantly. Allah subhanahu wa ta'ala has given them easy methods to come out of this. I really take pity over those people. Some people it is the will of Allah subhanahu wa ta'ala, but generally Muslims should care less and less about their world. They have bigger things to worry about. This world, this temporary thing, they have much bigger goals in life. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us, the reason why I am telling you the hadith of both sides is that you understand that there has to be a balance. There has to be a balance. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he has asked this dua that, Ya Allah, I seek refuge from faqr. I seek refuge from poverty. What kind of poverty? That poverty where your basic needs are not fulfilled. Faqr is not that I have 2 cars and I do not have a 3rd car. Faqr is that my basic needs are not fulfilled. I am not able to fulfill my basic needs. The world, I have so much less in those terms. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ki dua hai, Allahumma inni a'udhu bika min kulli faqri yunsini. या अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ हर उस फ़क्र से जो मुझे आपसे आपको भुला दे। क्या मुराद है इस बात की? फ़क्र वो होता है जिसमें इंसान की बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो रही हो। फ़क्र वो नहीं होता कि बहुत सारी चीज़ें और फिर मज़ीद और नहीं मिल रहा, बल्कि बुनियादी ज़रूरत पूरी ना कर पा रहा हो। तो इस सूरत हाल से भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, क्योंकि फ़क्र की हालत में फिर वही बात कि इंसान अपनी इबादत पर तवज्जो नहीं दे सकता। तो ऐसा फ़क्र जो मुझे भुला दे, आपको भुला दे, यानी मैं इतना माल के बारे में परेशान हो जाऊं कि आपको ही भूल जाऊं, आपके बारे में ही भूलना शुरू हो जाऊं, ऐसे फ़क्र से भी पनाह मांगी है। और दूसरी तरफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया है कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में माल की तरफ से बड़ा अंदेशा है, माल के फितने की तरफ से बड़ा अंदेशा है। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द अदर हैंड हैज़ आल्सो सेड दैट आई एम वेरी वरीड, आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द fitna, the trial, the problem of wealth, because wealth definitely takes a person away from deen. How? You can see it in your example. You can see it in the example of the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it is actually, if I remember correct, it is also mentioned in the Quran once. At least at one point I remember that the poor people, the people who have less in terms of world, they turn towards deen easier, quicker. And generally, if you see in your masajid as well, back home or here, wherever, poor people who are not so well to do, they have a lot of time. So they are coming to the masjid more frequently. They are more religious people. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that which is enough for us. अपनी किफ़ायत की रोज़ी जो अपने लिए काफ़ी हो. I do not have to go to anyone else asking for or begging, and I do not have too much that it will make me forget about Allah subhanahu wa ta'ala as well. So this dua that I have mentioned, Allahumma inni a'udhu bika min kulli faqri yunsini, in the same dua the Prophet ﷺ has also sought refuge from that mal and that planning that makes you again forget about Allah subhanahu wa ta'ala, and you become busy and engaged with it. So it's a two-edged sword. If you don't have anything, it is not a praiseworthy state. If you have too much, that is also not praiseworthy. Now you will listen, and when you read, there were some Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who were very wealthy. They had more wealth than you can ever imagine. If I remember correct, it was Sayyidina Abu Siddiq radiyallahu anhu or Hazrat Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu anhu. These 3 famous Sahaba were very rich. Hazrat Abu Siddiq radiyallahu anhu, Hazrat Abdul Rahman ibn Auf radiyallahu anhu, Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. These people were very rich, mashallah. But you look at their lifestyle. What was their lifestyle? When the need would come, they would not hesitate from spending it all in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.
When the need would come, we've heard about Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anh, the day of Tabuk, when the Prophet ﷺ is inviting people to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He brought everything that he had, and at one point he was a businessman, and he had his trade was cloth. He used to sell cloth, and he had many outlets. In fact, if I remember correct, more or less 5 outlets of clothing, that he had shops where his clothing, his people would be working, and he would be selling cloth. And one gathering of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a poor person came and asked for help. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked one of these Sahaba, the name is slipping my mind, that you go and who's going to take care of this person? By Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Hazrat Abdurrahman ibn Auf, or Hazrat Uthman, one of these Sahabi, they took this person. And first he had to stop at his house. So he stopped at his house, and this person, he asked him to wait outside. When he went inside, this person from outside could hear that the man and the wife, the husband and the wife, they are having an argument. Hazrat is saying that Fajr is gone, the sun has risen, and there is enough light. Why did you not put out the flame of the lamp? That this is wasting wealth. Now this person is listening from outside, and he says, what am I going to get from this person? He is, na'uzubillah, fighting with his wife over just a little bit of oil being wasted. What am I going to get from this person? He comes out, he takes the hand of this person, takes him outside of Medina, and makes him the owner of a caravan that had just arrived. The end of that caravan was not visible. The line of the camels was so long that he could not see the last camel. Can you imagine how much wealth these people had? But this was their way, this was their lifestyle. No wasting. When the demand comes, they are willing to give it up all in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Such people, Allah subhanahu wa ta'ala gives even more. Allah subhanahu wa ta'ala is very, I think I mentioned last time or time before last, Allah is very ghayyur. Ghayyur means who? Somebody who does not take the ihsan of people and keeps it. He does not keep the burden of someone has done something, and a ghayyur is a person who has, for the lack of a better word, he has an ego. He does not wait. Somebody has done something good to him, he pays them back as soon as possible. He does not keep their favor with him. Allah subhanahu wa ta'ala, we cannot do any favor. But by His mercy, because of His mercy, He has said that as if you are lending Allah subhanahu wa ta'ala, if you are spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So when you lend Allah something, Allah does not keep that. Allah subhanahu wa ta'ala returns you even more. Allah, one of our teachers, he used to say that, you see, the Arab people, you look at their social lives, you look at their lifestyle, whatever they do, there's so many things that you can find wrong. But one thing that is, to take care of the Haramain Sharifain, they spend wholeheartedly. When you go over there, you will notice that especially the most people are there from India, Pakistan and Bangladesh. And they are doing such things that you will be amazed. Twice or thrice I have seen something that people put themselves in the face of death and jeopardize the security of so many people. An escalator is coming down, Jummah is done, escalator is coming down, there is hundreds of people, the whole roof is going to be emptied, there's hundreds of people coming constantly. And our Desi brothers, our India, Pakistan, Bangladesh brothers, sisters, they spread their musalla at the little platform that they have, they spread their musalla and start praying at that time. I cannot explain you in words what happened at that time. There is a crowd coming, there's so much pressure, and now these sisters have started praying. So their security guards ran, and what they could, all that they could do. You could see their faces what they were going through at that time. So you would go there, may Allah take us all of us there, you would feel that all of their machinery, all of their wealth, it is being used to serve us people of India, Pakistan and Bangladesh. We are doing silly things there, and they are constantly working to protect us, because we are the most people who are there. But one of my teachers used to say that look at how they spend wholeheartedly, without holding back. You know that big clock tower that you see? In the whole world, Muslims talked about it, that what is this? They created such a tall tower right next to Makkah, right next to the Kaaba, and na'uzubillah, why did they need to do this?
why is it such a shiny tower, why does it have this, why does it have that, all of that. But if you know about it, if you look at it, and I've confirmed it, it says Waqf Malik Abdul Aziz Lil Haramain al-Sharifain. All the wealth that they get from it, they don't keep it in their pockets, they spend it on the haram, they spend it on the Masjid al-Haram. So whatever they have, they do not hold back. And that is maybe one reason why Allah is giving them so much. They are getting so much in this world that they don't even, all their sins are, whatever their punishment will be, may Allah forgive all of us, whatever their punishment will be, that is on the other side, on one side. But because they like to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you go into their masajid, you look at the Haramain Sharifain, they spend, endlessly. It's like they don't have any, they will never stop, they will stop at nothing, they keep on spending and spending and spending. Allah subhanahu wa ta'ala also gives them that way. So another method of becoming rich is to spend what you have in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm not saying that if you only have $10, don't eat but spend it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But the rule of spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala is spend what you can comfortably spend and some more. Spend what you can comfortably spend and some more. जो दे सकते हैं अपनी सहूलत से वो ज़रूर दें अल्लाह के रास्ते में, और थोड़ा सा और ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा दिल पे बोझ आए, थोड़ा सा फील हो कि हमने अपनी ज़रूरत को थोड़ा सा काट के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है. The rule of spending in the path of Allah is don't spend all that you have, spend what you can easily spend and a little more so that you feel it. You feel a little pressure, you feel a little burden, you are sacrificing something. The sense of sacrifice develops in you a little. And this also, Allah returns you many folds, many more times. And about zakat as well, it is that whatever you spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, zakat is that one sadaqah which we famously know as obligatory sadaqah, farz sadaqah, you have to give it. There's other times where sadaqah becomes farz. Generally when we think about sadaqah, we think that it is just something that we do if you want to do it. Sadaqah, of course, first sadaqah is zakat, zakatul Maal, zakatul fitr, those are two obligatory necessary ones. But then also there's other times where sadaqah becomes first. For example, someone is dying and you can give them food, then that sadaqah becomes first to save their life. Those kind of things. Everything that you give, be it farz or be it nafil, Allah subhanahu wa ta'ala increases you in wealth because of that. Another thing that I should not forget here is that reading Surah Waqi'ah, it is proven from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially particularly women of the house, they should not miss it. Stop nagging your husband about not earning enough, but read Surah Waqi'ah at home, especially at night time. ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे सूरह वाक़िया की तिलावत रात में मर्दों को भी करनी चाहिए, ख़वातीन को भी ख़ास तौर पे करनी चाहिए. सूरह वाक़िया की तिलावत 5 मिनट लगते हैं, 3 रुकूएं पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है तो और भी कम टाइम में हो जाती है. सूरह वाक़िया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो माली हालात में जो परेशानी होती है उसके लिए अपने शौहर को ज़्यादा तंग ना करें, बल्कि सूरह वाक़िया पढ़ने पे ध्यान दें. मगरिब के बाद, इशा के बाद मुमकिन हो सके रात में सूरह वाक़िया पढ़ कर सोएं. द सलातुल ज़ुहा, what we call चाश्त in Urdu, that nawafil that are prayed after the sun has significantly risen, those salatul duha, that is also very very actively connected with increasing in your wealth. So therefore before you leave your house, if it has been roughly 30-40 minutes after the sunset, at least if possible pray 2 nawafil salatul duha and ask Allah subhanahu wa ta'ala to take care of all your worldly chores. Allah subhanahu wa ta'ala gives a lot of blessing and barakah. Inshallah, we'll read one hadith that explains all that we have said. Inshallah. عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة, this whole ayah, كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية
فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر ثم قال ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت پہلے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال و دولت ذخیرے کے طور پر جمع کرتے اور جوڑتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر آپ ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے، اور یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن کہ ان کی جمع کردہ دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہاری دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، پس لو مزہ چکھو تم اپنی دولت کا، اپنے جمع کرنے کا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر اس آیت کا بڑا بوجھ پڑا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے اس بوجھ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب پر اس آیت کی وجہ سے بڑا بوجھ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ اسی لیے فرض فرمائی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا، اور اسی طرح میراث کا قانون اسی لیے مقرر فرمایا ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ میراث کا جو پورا قانون ہے وراثت کا وہ ہے کیوں؟ وہ اسی لیے تو ہے کہ انسان نے دنیا میں کچھ جمع کیا ہوگا، کچھ جوڑا ہوگا تو اس کی وارثین کو ملے گا. اگر مال کو، دولت کو جمع کرنا ایبسولوٹلی بالکل غلط ہوتا، مطلقاً حرام ہوتا، تو پھر میراث کے قوانین کا کوئی توقی نہیں تھا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ بھئی تو مال جمع کرنا ہی حرام ہے، تو مال جو جمع کرا وہ بھی حرام ہے، تو اس کی میراث کے احکامات بھی، میراث بھی اس کی پھر حرام ہوتی. تو بہرحال یہ بات یہاں پہ ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی کوئی ایک کلمہ اور کہا جو میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن میراث کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے پسماندگان کے لیے سہارا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر خوشی میں کہا اللہ اکبر. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک بات اور فرمائی، اور فرمایا کہ میں تم کو وہ بہترین دولت بتاؤں جو اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اور قدر کے ساتھ رکھا جائے. وہ نیک خصلت والی اور صالح زندگی والی رفیقہ حیات ہے، جس کو آدمی دیکھے تو روح اور دل خوش ہو جائے، اور اس سے کسی کام کو کہے تو وہ اطاعت کرے اور اس کو کر ڈالے، اور جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار اور اس کی ہر امانت کی حفاظت کرے. So this hadith of Sayyidina Hazrat ibn Abbas radiallahu anh, this ayah of Surah Tawbah, which essentially says that those people who accumulate wealth and keep on gathering it and do not spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so Nabi sallallahu alaihi wasallam tell them that there is a severe punishment, there is a painful punishment waiting for these people, and that day their wealth will be given, will be heated, and it will be their foreheads, their sides and their backs will be stained with that wealth, and it will be said to them that this is that wealth that you kept collecting, that you kept together and amassed, so taste this wealth today. So when this ayah came, the Sahaba became very worried, and Sayyidina Umar Khattab radiallahu anh, he said to the Sahaba that I will take care of your, I'll find some relief for you. And he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and told the Sahaba that, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, your Sahaba are under a lot of pressure after this ayah, listening to this ayah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, more or less meaning that zakat has been made mandatory for this very reason, that you spend it, then after you have taken out zakat, whatever wealth is remaining, that becomes pure, halal and tayyib for you, you can use it. So zakat basically purifies your remainder of wealth. But one thing should be understood is that the actual wealth that you are given in zakat, that itself is not pure. Some people, even when they are needy, they say that we are not going to take zakat because this, na'udhu billah, the filth of the wealth,
that the other people's wealth is becoming clean because of they taking out this filth. For a person who is poor, that is not filth, that is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala, a system that has been devised by Allah subhanahu wa ta'ala. جو غریب ہے اور واقعی مستحق زکوٰۃ ہے, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ مال کی گندگی مجھے مل رہی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, ہر ایک کے لیے نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود نظام بنایا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چیز اس کو مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے. اگر وہ واقعتاً مستحق ہے تو وہ بالکل بلا تکلف اس مال کو لے سکتا ہے, اگر کوئی اور معنی نہ ہو, سید نہ ہو وغیرہ, تو لے سکتا ہے اس مال کو. اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ مال کی گندگی, مال کی نجاست مجھ کو مل رہی ہے اور ان کے پاس پاک مال رہ گیا, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بنایا ہے وہ وہاں پہنچ رہا ہے. تو بہرحال دس از what we should keep in mind. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed rulings about میراث. میراث is کیا کہتے ہیں میراث کو, what do you call میراث, میراث کیا کہتے ہیں, ہاں inheritance. And this is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the rulings of inheritance. Inheritance is for that reason that somebody would have accumulated something, then their wealth will be given to someone else when they are passing away. If accumulating or collecting any wealth, storing any wealth, all sorts of savings were absolutely haram, then why would be there any rulings about inheritance? And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu, then should I tell you one thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that Ibn Abbas says that I have forgotten, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the ruling of inheritances so that the people that you are leaving behind, it could be a support for them. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Umar Khattab radiyallahu anhu, upon listening to this, happily said Allahu Akbar. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidina Umar Khattab radiyallahu anhu that should I tell you something that is even better than wealth, essentially, that which you should go after really, that you should try to achieve, which is, and keep it with value, value it, go after it, try to achieve it, and when you have it, keep it with value. What is that? A wife, a partner in life which is good natured and pious. Such a wife that a person, when they look at her, a man when it looks at her, becomes pleased, and whenever they ask her to do something, they listen to their husband, and when the husband is absent, in their absence, that wife takes care and protects whatever belongs to the husband. So in protection it comes all sorts of things that belong to the husband, her honor, the belongings of the husband, the house, the wealth, everything. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. May Allah subhanahu wa ta'ala make us those who are accepted in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala give us comfortable amount of wealth, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us those who spend it in the manner that has been prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala, so that we become successful in this world, our life becomes easy inshallah and comfortable, and also our hereafter, it becomes an asset for us in the hereafter as well. May Allah make us those who have a lot and who spend a lot, and those who give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala over what they have, so that they do not have any reckoning, they do not have any questions to answer on the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those people. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah give us a life of a lot of plenty, a lot of abundance. Ameen ya Rabbal Alameen. May Allah keep us in a very good shape in this world and keep us in an even better shape in the hereafter. Ameen ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے, زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیجیے, اگلے پچھلے نئے پرانے ظاہری باطنی خفیہ علانیہ. یا اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے یا بھول کے کیے, اکیلے میں کیے یا لوگوں کے ساتھ مل کر کے, یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے. اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہماری ہر نالائقی سے درگزر فرمائیے, ہماری ہر بے وفائی سے درگزر فرمائیے. اپنی محبت کا یا اللہ اسیر بنا لیجیے, تادم مرگ یا اللہ اپنی محبت کا اسیر بنائے رکھیے. یا اللہ کبھی بھی یا اللہ بھٹکنے نہ دیجیے, بہکنے نہ دیجیے. اپنے در کو چھوڑ کے اللہ اوروں کے در پہ جانے سے بچا لیجیے. جو ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے ہیں یا اللہ ان کو کسی اور کے سامنے اللہ اٹھنے سے بچا لیجیے. یا اللہ دست سوال کسی اور کے سامنے دراز ہونے سے بچا لیجیے. اپنے فضل و کرم کا یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ اپنے فضل و کرم میں, اپنی نعمتوں میں غوطہ زن رکھیے, اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے. کبھی بھی مغرور نہ ہونے دیجیے یا اللہ, کبھی بھی مغرور نہ ہونے دیجیے یا اللہ, غافلین میں شامل نہ ہونے دیجیے. یا اللہ ہم خود اس بات کے بہت محتاج ہیں یا اللہ کہ آپ سے لو لگا کے رکھیں, آپ سے جڑ کے رہیں. یا اللہ اسی میں ہماری زندگی کی بھی عافیت ہے. یا اللہ اسی میں ہماری یا اللہ حیات بعد الموت کی بھی عافیت ہے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت ہی عافیت نصیب فرمائیے, عافیت ہی عافیت نصیب فرمائیے. ہماری سب کمیوں کو تائیوں سے اللہ درگزر فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں. یا اللہ بلا استحقاق عطا فرمانے کو پسند فرماتے ہیں. یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں, یا اللہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. یا اللہ فقیر ہیں, یا اللہ غلام ہیں, غلام ابن غلام ہیں. یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. یا اللہ جو ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے ہیں یا اللہ ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے, ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے.
دین کی، دنیا کی، یا اللہ آخرت کی ساری ضروریات یا اللہ اس در سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہماری کوئی عبادت کوئی عمل آپ کے لائق نہیں ہے، یا اللہ لیکن آپ شکور ہیں، یا اللہ حلیم ہیں، یا اللہ ہماری عبادتوں کو بھی برداشت فرماتے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ دوبارہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یا اللہ آپ جب توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یا اللہ یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی، یا اللہ سننے کی اجازت عطا فرما دی، یا اللہ نماز پڑھنے کی، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھنے کی، یا اللہ کھڑے ہونے کی اجازت عطا فرما دی، اپنے سامنے رکوع کروا لیا، اپنے سامنے سجود کروا لیے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان سب کو قبول بھی فرما لیجیے، اپنے دربار میں اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری جو بھی اللہ نیکیاں ہیں، یا اللہ آپ یا اللہ ان کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ عظیم الشان نیکیاں بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ جو کریں، یا اللہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ تو مالک ہیں، یا اللہ آپ تو مالک یوم الدین ہیں، یا اللہ اس دنیا کے بھی مالک ہیں، آخرت کے بھی مالک ہیں، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ سے آپ کی قدرت کا واسطہ، آپ کی کریمی کا واسطہ، یا اللہ ہم نالائقوں کی بھی سن لیجیے، یا اللہ ہم نالائقوں پہ بھی کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مقبولین میں، مطیعین میں، ذاکرین میں، شاغرین میں، محبین میں، کاملین میں شامل فرمائیے، اپنے خاص الاخص مقربین میں شامل فرمائیے، اپنا بنا کے اللہ کسی غیر کے حوالے نہ فرمائیے، اپنا بنا کے کسی غیر کے حوالے نہ فرمائیے، اپنا بنا کے کسی غیر کے حوالے نہ فرمائیے، نہ شیطان کے حوالے فرمائیے، نہ لوگوں کے حوالے فرمائیے، نہ یا اللہ دنیا کے حوالے فرمائیے، نہ ہمارے مال کے حوالے فرمائیے، نہ ہماری حب جاہ کے حوالے فرمائیے، نہ یا اللہ ہم حب باہ کے حوالے فرمائیے۔ یا اللہ ہمیشہ یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنے سایہ عاطفت میں رکھیے، اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنی حفاظت میں رکھیے، اپنی حفاظت میں رکھیے۔ جیسے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، یا اللہ ویسے حفاظت فرمائیے۔ اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کا واقعۃ الولید۔ یا اللہ ہر اس چیز سے یا اللہ جس سے ہم کو خطرہ ہے، جس سے ہم کو ضرر پہنچ سکتا ہے، آپ علیم و خبیر ہیں، حفاظت فرما لیجیے۔ ہر اس چیز کی جس کو ہم کو ضرورت پڑنے والی ہے، یا اللہ جس کی خواہش ہمارے دل میں ہے، یا آپ علیم بذات الصدور ہیں، یا اللہ علام الغیوب ہیں۔ یا اللہ ہر ضرورت پوری فرما دیجیے، بہترین طریقے سے پوری فرما دیجیے۔ اس ادارے کو بھی یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے، روحانی لحاظ سے بھی یا اللہ اس کو خوب یا اللہ شاندار چمکتا ستارہ بنائیے، یا اللہ ظاہری لحاظ سے بھی یا اللہ خوب شان و شوکت نصیب فرمائیے۔ یہاں آنے والوں کو یا اللہ خوب یا اللہ مال و دولت، یا اللہ عافیت، یا اللہ خوب فراوانی، یا اللہ اپنی شکر گزاری، دینداری سب میں یا اللہ خوب یا اللہ ممتاز فرمائیے، یا اللہ خوب بڑھا دیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے محبین کی خاص جماعت میں شامل فرما لیجیے، اپنے کبار اولیاء کی جماعت میں شامل فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔